السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ویسے امید تو اللہ کی ذات سے ہم سب کو یہی رکھنی ہے کہ اللہ ضرور ہماری حاضری کو جو ہے قبول کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں ہے، اور وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بات اللہ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی گئی تھی کہ بندے میرے بارے میں جیسا گمان رکھتے میں ان کے ساتھ ویسا کام کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے، اگر اس کو نہیں قبول کرنا ہوتا تو یہاں بلا دے کیوں؟ سمجھے بھائی؟ اللہ سے امید تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، دیکھو، اب تک کہ ہماری جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہے، ہر مجلس میں آپ کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ حج جو ہے یہ کیسا کرنا چاہیے اور حج کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہماری آخری مجلس ہے، جس مجلس کا عنوان ہے حاجی کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک صفت رکھی ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو بندہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سن رہے، سمجھ بھی رہے؟ یہ چلتا رہے گا ادھر، ادھر دھیان نہیں دینا۔ اپنے کو عادت ڈالنے کی اس بات کی کہ کچھ بھی گوندل ہو اپنا کام کرتے رہنے کا۔ وہ دیکھو نا، سارے گوندل میں اپنا کام کر رہے ہیں، اور اپن دیکھو ان کے گوندل میں اپنے کو سدھر رہے ہیں۔ اب کون کچا کون پکا تم دیکھو، کیا کریں گے بولو؟ ان کی طرف دیکھتے رہیں گے، ایک ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ تو دیکھتے رہو ان کو، ایک ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، بلکہ چلنے دو ان کا، اپنی بات بالکل۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ ویٹر جو ہوتے ہیں نا، ویٹر ہوٹلوں میں، وہ اتنی مچمچ ہوتی ہے ہوٹلوں میں، وہ اتنا چلا پکار ہوتی ہے، لیکن کوئی آپ آرڈر دو ویٹر کو، برابر دھیان سے سنتا ہے۔ کبھی بولیں گے نہیں یار ہمارے گردی میں سنا نہیں برابر کرتی، کیوں؟ اس کو کرنا ہوتا ہے نا، وہ دھیان سے سنتا ہے۔ جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ یہ سب باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ آپ ان سب باتوں پر دھیان مت دینا، سمجھے؟ دیکھے صاحب، وہ تو سو رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھے نا؟ ہاں، ذرا جاگ کر سنو بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ چلنے کا، جاگے ہوئے رات میں عبادت کیے ہوئے ہو جاتی ہے بھائی، لیکن آخری مجلس ہے، ذرا تھوڑا سا خیال رکھو اس بات کا۔ سوئیں گا تو نہیں کوئی؟ انسان کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کہ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے نا تو وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز تو جانور میں بھی اللہ نے رکھی ہے۔
کتا جب کس گھر کی روٹی کھاتا ہے نا زندگی بھر اس کی وفاداری کرتا ہے, ان کے پیروں کو چومتا ہے. گھوڑا زندگی بھر خدمت کرتا ہے. یہ تو جانور کے اندر یہ صفت ہے. ہم تو انسان ہیں, سب سے زیادہ ہم پر اگر کسی کا احسان ہے تو اللہ کا ہے, اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہم پر سب سے احسان کیا ہے زیادہ. اور جس کا احسان ہوتا ہے نا, فطرت کی یہ آواز ہے اندر کی کہ ان کے سامنے جھک جاؤ. ان کے سامنے کیا کرو؟ جھک جاؤ. اللہ نے اتنا بڑا انعام ہم پر کیا, اتنا بڑا احسان کیا, کروڑوں لوگوں میں سے چن کر کے اس نے ہم کو اس کے گھر پہ بلایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی اللہ نے جو ہے توفیق عطا فرمائی. اور پھر وعدے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے حاجی کے لیے اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اور ایسے پاک صاف کر دیا گناہوں سے جیسے آج ہی پیدا ہوا. تو اب جس اللہ نے اتنا بڑا احسان ہم پر کیا, تو کیا اب ہم جب اس نے سارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دیا تو اب ہماری اپنی زندگی کیسے ہوگی؟ اب جیسے جی میں اب تو کیا سب معاف ہو گیا بولے اب تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر اتنی دیر نماز میں کھڑے ہوتے تھے حتیٰ یتورم قدما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم آ جاتا تھا. ورم بولے تو سمجھتے سوجن, لیکن یہ کون سی نماز میں ہوتا تھا معلوم؟ انفرادی نماز, اکیلی جو نماز ہوتی تھی نا حضور کی, وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جس میں قدم پر ورم آ جاتے تھے, سوجن آ جاتے تھے. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھاتے تھے وہ نہیں, ہاں جماعت کے ساتھ والی نماز نہیں. ہمارا تو معاملہ ایسا ہے, جماعت کی نماز میں ماشاءاللہ بہت لمبی قرات, اور انفرادی نماز ہوگی نا تو کل اللہ رنا تھے نا. انفرادی نماز ہوگی بولے آپ یہ دو سوتے پیٹرن ہے بولے آپ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نماز, جماعت کی نماز کا تو یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ معذوروں کی رعایت بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ نماز میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی نا تو حضور اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. تو ایسی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورم آ جاتے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہیں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کا تو کوئی سوال ہی نہیں, پھر آپ اتنی مشقت. تو فرمایا عائشہ, جس خدا نے مجھ جیسے یتیم کو اس قابل بنایا, کیا میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا, میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے مجھے یہ نعمت دی اور اتنا بڑا مقام دیا تو میرا تو یہ کام ہے کہ میں اور اللہ کے سامنے جھکوں. ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے. صحابہ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یوں فرمایا, ابو بکر فی الجنہ, خوشخبری دی جنت کی, ابو بکر جنت میں ہے. عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے. عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ. یہ سب 10 صحابہ, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اپنی امت کے اندر ایک ایسا خوش نصیب امتی ہے کہ جب وہ جنت میں جانا چاہے گا نا تو جنت کا ہر دروازہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ وہ اس دروازے سے جو ہے جنت میں جائے. تو ایک صحابی کہنے لگے, ہم میں وہ کون خوش نصیب ہے بتائیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنت کا ہر دروازہ اس بات کی تمنا کرے کہ وہ اس دروازے سے جنت میں جائے. فرمایا, میری امت کا خوش نصیب شخص جو ہے وہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے.
سب کے احسانوں کا بدلہ کا میں دے چکا. اکیلے ابو بکر ہے جن کے احسان کا بدلہ میں اللہ سے دلواؤں گا. سن رہے بھائی؟ جن کے احسان کا بدلہ اللہ سے دلواؤں گا. لیکن اب ان کی تو جنت پکی ہے نا، ان کی تو جنت پکی ہے. اب ان کی زندگی دیکھو، آخرت کے اعتبار سے کتنے فکر مند. یہ بے فکر نہیں ہوئے کہ چلو اب بے فکری ہو گئی، جنت تو مل گیا، معافی ہو گئی، کوئی نہیں، بلکہ اتنے فکر مند یوں کہتے تھے کاش ابو بکر پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کاش ابو بکر کوئی جو ہے جانور ہوتا کہ جس کو جو ہے مہمان کے لیے ذبح کر کے کھلا دیا جاتا، اور مہمان اس جو ہے جانور کو کھا کر پھر جو ہے جنگل میں پاخانے کے راستے سے نکال کر ڈال دیتے. وہ اچھا ہوتا، میں انسان نہیں ہوتا. کیا میں اللہ کو منہ بتاؤں گا اور کیا اپنی زندگی کا حساب دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے. دیکھو یہود کبھی صحیح بات لکھتے نہیں، یاد رکھنا. ایک یہودی حضرت عمر کے متعلق لکھ رہا ہے کہ اگر عمر کچھ اور برس اگر زندہ رہتا تو دنیا میں اسلام کی سوا کوئی مذہب ہی نہیں رہ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا ہے اللہ سے. جب یہ آئے ہیں دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو بالکل ننگی تلوار لے کر کے آئے تھے. حضرت حمزہ اندر موجود تھے. صحابہ نے دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول وہ تو عمر ہے اور تلوار. حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے کھولو دروازہ، اگر وہ سیدھی سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی تلوار سے انہی کا کام کریں گے. حضور نے فرمایا کھولو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو اسلام لانے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ اکبر. حضور بہت خوش ہوئے عمر کے اسلام لانے پر. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرمایا اللہ کے رسول تمہیں خوشی ہو رہی ہے کہ عمر اسلام میں داخل ہوئے؟ کہ ہاں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ عمر جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمان میں فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے. جس کے اسلام میں داخل ہونے پر آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہوں، یہی وہ عمر ہے. یہاں نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، لیکن جب دشمن نے ان پر حملہ کیا اور کاری زخم لگی تو زخم ایسی تھی کہ جو چیز پیٹ میں ڈالتے وہ نکل جاتی. تو کہا سب سے پہلے یہ دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے. اگر مجھے مارنے والا مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان میری خلافت سے ناراض تھے، تبھی تو ایک مسلمان نے مجھے مارا ہے. اور جس خلیفہ سے مسلمان ناراض ہو وہ خلیفہ جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر بتایا کہ نہیں، مارنے والا مسلمان نہیں ہے. پھر یوں کہا اچھا یہ دیکھو کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس لیے کہ اب میں تو چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. اگر لوگ خوش ہیں تو یہ سمجھو کہ لوگ میری خلافت سے ناراض تھے، اور اگر لوگ غمگین ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ میری خلافت سے خوش تھے. اور اگر وہ ناراض تھے میری خلافت سے تو جو خلیفہ اس کی رعایا اگر اس کی خلافت سے ناراض ہو تو یہ بھی اس کے جہنم میں ہونے کی علامت ہے. کہا نہیں. حضرت عباس نے کہا امیر المومنین لوگ رو رہے ہیں. پھر اپنے بیٹے سے کہا
عائشہ سے پوچھو جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا. ایک تو رونے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے. حضرت حسن بھی تھے ساتھ میں جو بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے تھے, رو رہے تھے. پوچھا حضرت علی نے عمر کیوں رو رہے ہو, موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں, موت کے بعد جو منزل آنے والی, جو گھاٹی آنے والی, ان گھاٹیوں کی فکر میں رو رہا ہوں. حالانکہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پھر بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ ماں عائشہ کے پاس اور اجازت لو اور یوں کہو کہ عمر اجازت مانگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر کے پڑوس میں جو ہے دفن ہونے کی. اور بیٹا اگر وہ اجازت دے نا تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا, اور اگر اجازت نہ دے بقی کے اندر مجھے دفن کر دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹے تھے وہ آئے حضرت عائشہ کے پاس. فرمایا اماں میرا باپ اجازت مانگتا ہے اس جگہ پر دفن ہونے کے لیے. حضرت عائشہ تو رو رہی تھی. فرمایا اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اس لیے کہ ایک طرف میرا باپ ہے ایک طرف میرے شوہر ہے, لیکن عمر وہ شخص ہے جن کے لیے یہ قربانی دی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کر فرمایا ابا خوشخبری ہو اجازت مل گئی. کہا نہیں بیٹا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو, جب میں مر جاؤں نا اور جب میرا جنازہ لے کر چلو نا تو پھر میرا جنازہ باہر رکھ دینا اور یوں کہنا عمر اجازت مانگتا ہے, امیر المومنین مت کہنا. اس لیے کہ میں اس وقت امیر المومنین نہیں رہوں گا. اور کہا دیکھو جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو ذرا جلدی جلدی لے کر چلنا تاکہ میرے گناہوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر زیادہ دیر نہ رہے, اور اگر میں نیک ہوں تو مجھے اپنے ٹھکانے پر جلدی پہنچا دینا. سر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کا اپنی گود میں رکھ لیا تھا. کہا بیٹا میرے سر کو نیچے ڈال دے, گود میں مت رکھ. تو انہوں نے کیا کیا, گود سے ہٹا کر بجائے زمین پہ رکھنے کے پنڈلی پہ رکھا. کہا عبداللہ ثقلت کا امک, میرے سر کو نیچے ڈال دے اور مجھے تڑپنے دے اسی طریقے سے تھا کہ میرے اللہ کو میرے اس تڑپنے پر پیار آ جائے. اور جب نیچے ڈال دیا اپنے گالوں کو اور چہرے کو مٹی میں وسلتے رہے اور روتے رہے اور یہ کہہ رہے تھے ویل لک یا عمر, ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تیرا کیا بنے گا اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا. جن کی جنت حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں وہ رو رہے ہیں اور ہمارے بارے میں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہم کو کہ کیا ہونے والا ہے. اور زندگی یہ طے ہے کہ ایک دن ختم ہونے والی ہے, اس لیے کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے. اللہ نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکہ ہے, یہ ختم ہونے والی دنیا کی زندگی. اصل جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, اور آخرت کو ہمیں یاد رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا, اسی لیے کہا کہ قبرستان بھی جایا کرو, ہمیشہ شادیوں میں اور خوشیوں کے نغمے مت سنا کرو, بلکہ کبھی کبھی ان لوگوں کے نوحے بھی سنا کرو جن جو ہے باپوں کے اپنی جوان اولاد ان کے سامنے لوگوں کے کاندھے پر جنازے کی شکل میں جا رہی ہو. ان عورتوں کے ماتم بھی سنو جن کے شوہروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو چھوڑ کر مٹی کی چادر اوڑھ کر قبر میں پڑے ہوئے ہیں.
कब्रस्तान जाया करो, ये कब्रें बताएंगी कि हाँ हम भी वो लोग थे दुनिया में जिनके आगे हाथों बच्चों की सदाएं थी, जिनके आगे गर्दनें झुका करती थी, लेकिन आज उनकी कब्रें झुकी हुई है। दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली यकीनी है, चाहे कोई कैसे इंसान क्यों ना हो, एक दिन उसको जाना है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए, ला मक्का कैसे कैसे जमी खा गई, आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमें यकीन है जाना है अल्लाह के सामने, लेकिन अंजाम हमें मालूम नहीं। तो जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरियाँ देकर गए, वो तो इतना फिक्रमंद और वो इतना रो रहे हो, और आखिरत के बारे में इतने फिक्रमंद रात में गश्त कर रहे थे। हज़रत उमर देखा एक बुढ़िया चूल्हा जलाए हुए हैं, बच्चे बाजू में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। फरमाया ये बच्चे क्यों रोते हैं? यहीं पर गश्त किया करते थे रात में। कहा ये भूख से परेशान होकर के रो रहे हैं। फिर कहा ये चूल्हे पर क्या है? कहा बस पानी उबाल के, पानी है गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो, ताकि वो ये समझे कि कुछ पक रहा है और इसी इंतजार में वो सो जाएगा। मेरा और उमर का मामला कल क़यामत के दिन फैसला होगा। कहा माई उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहा जब खबर नहीं तो हमारा खलीफा क्यों बना? फौरन अपना गुलाम साथ में था असलम, उसको लिया वापस, जो कुछ भी सामान था लिया और अपने कांधे पर रखने लगे, पीठ पर। गुलाम ने कहा हज़रत अमीरुल मोमिनीन मेरे पास दे दीजिए। कहा कल क़यामत में मेरा बोझ तू ही उठाएगा, कल क़यामत में मेरा बोझ तू उठाएगा। अपने हाथों से चूल्हा जलाया और खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, और बच्चे जब खा रहे थे तो थोड़ा सा बाजू को बैठ गए। गुलाम ने कहा हज़रत चलिए। कहा नहीं नहीं, इन बच्चों को मैंने रोता हुआ देखा है, ज़रा इनको मुस्कुराता हुआ भी तो देख लो। एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। कहा ये आवाज़ क्यों आती है, बंद करो आवाज़। फिर बाजू को हो गए, फिर आवाज़ आ रही थी। फिर कहा ये आवाज़ क्यों आती है रोने की, इसको बंद करो। कहा रोता है बच्चा, नहीं मान रहा है, क्या करेंगे? फिर कहा यार ये आवाज़ फिर आ रही है। अरे बाबा हम बहुत समझा रहे हैं, नहीं मानता है बच्चा, रो रहा है, तुम अपना काम करो। कहा वो क्यों रोता क्यों है? कहा क्या करें, हमें वजीफा जो मिलता है वो काफ़ी होता नहीं है, और यहाँ जो है हज़रत उमर ने जो वजीफा मुकर्रर किया है, वो बच्चा जब दूध छोड़ देगा उसके बाद वजीफा शुरू करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये दूध छोड़ दे ताकि इसका वजीफा चालू हो जाए, और वो रो रहे हैं। बस इतना सुनना था, मुंह में कपड़ा डाल दिया, हिचकियां बंद गई। कहने लगे उमर कितने बच्चों को तूने रुलाया होगा, कितने बच्चों को तूने रुलाया होगा। सोच, तुझे ऊँटों का चराना याद नहीं था, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, और कितने बच्चों को तूने पिटवाया होगा और रुलाया होगा। कल क़यामत में तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? ऐलान कर दिया कि आप बच्चा पैदा होते ही वजीफा। ये इतने फिक्रमंद अपने आखिरत के एतबार से। मेरे भाइयों दोस्तों लोगों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूं गुनाहों से पाक कर दिया और हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात से, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह हमें ज़रूर जो है माफ़ करेगा, अल्लाह ज़रूर हमारे हज को कबूल करेगा। अगर नहीं करना होता ना, वो अल्लाह हमको यहाँ बुलाते ही नहीं है, बुलाते ही नहीं है। हम तो उम्मीद रखेंगे अल्लाह की ज़ात से पूरा। कैसे कैसे लोगों ने किस किस साल में हज किया है, कोई बीमारी के आलम में था, घर से कौन किस तरतीब में आया वो सब जानता है। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होंगे हम, और अल्लाह ने खुद कहा है वइन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की ज़ात से मायूस एक काफिर तो हो सकता है, एक ईमान वाला कभी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों,
اب ہماری زندگی جو ہے وہ اب اللہ کے جو ہے مرضی کے مطابق گزرے گی. ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. اگر یہاں آ کر بھی اگر زندگی نہیں پلٹتی ہے, اب دنیا میں کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے پھر جو آدمی کی زندگی پلٹا کھاتے ہیں. آدمی کے بس میں ہے ارادہ کرنا, آدمی کے بس میں ہے نیت کرنا, ارادہ کرنا, کوشش کرنا. اللہ پھر اس کو جو ہے قبول آگے کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں, اللہ اس کی جو ہے مدد بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی اپنی ذات سے ارادہ ہی نہیں کرے. اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس کو تم ہم وہ اشارت کے اندر شعر میں کہتے ہیں نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کی بدلنے کا, جس کو خود اپنی حالت کی فکر نہ ہو کہ چلو مجھے کچھ سدھرنا ہے, مجھے کوئی بننا ہے. اللہ بھی پھر اس کی فکر نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں انلزمکمھا وانتم لھا کارہون. تم ناپسند سمجھو اور ہم زبردستی تمہارے سروں پر دین چپکا دیں اور زبردستی تمہیں جو ہے دین کی طرف دھکیل دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, بندہ ارادہ کر کے جب قدم اٹھاتا ہے, آپ نے دیکھا نا بچے کو بلاتے ہیں ماں باپ, بیٹا چلو بیٹا چلو. بچہ کیا کرتا ہے, اٹھتا ہے کمزور جو ہے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے, اور جیسی قدم آگے بڑھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے, ماں باپ فوراً اس کو تھام لیتے ہیں, فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے بس کی جو کوشش تھی کیا, اور جب گرنے لگا تو فوراً پکڑ لیتے. ایسے بندہ جب اپنے بس کے ارادے سے جب کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے, اور جہاں گرنے لگتا ہے تو خدا کی ذات اس کو تھام لیتی ہے. اس لیے ہمارا یہ ارادہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں. اور اللہ کی چاہت کیا ہے تم کو ہم کو معلوم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اللہ کی چاہت بتانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہم سے, ہماری اولاد سے بھی زیادہ مہربان, ہم پر اپنی اولاد سے بھی زیادہ جو ہے شفقت کرنے والے. دیکھا نہیں, عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے دعا ہوئی صرف امت کے لیے. یہاں تک کہ اسی جگہ پر فرشتہ آیا اور جبرائیل علیہ السلام آئے ساتھ میں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ موت کا فرشتہ آیا ہے, اجازت مانگ رہا ہے. فرمایا اجازت ہے. اور فرشتے نے آ کر سلام کیا, اجازت لے کر داخل ہوا. فرمایا جب سے موت کی ذمہ داری میرے طرف آئی ہے کبھی کسی کے یہاں پر اجازت لے کر نہیں گیا ہو, لیکن جب آپ کے پاس اللہ بھیج رہا تھا تو مجھ سے یہ کہا میرے نبی کے پاس جا رہا ہے, اجازت لے کے جانا, بغیر اجازت کے مت جانا. اور کہا اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, اللہ نے آپ کو جو ہے لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے, اور لیکن آپ کو اجازت ہے, آپ کو اختیار بھی دیا ہے. حالانکہ کسی کو اختیار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کو اختیار دیا. آپ اگر رہنا چاہتے تو رہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا لیکن مجھے پہلے یہ بتایا جائے میرے بعد پھر میری امت کا کیا ہوگا. یہ نہیں کہا میری بیٹی کا کیا ہوگا, حالانکہ بڑی محبت تھی, بازو میں ہی ہے پکڑ. یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا, حالانکہ وہ بیٹی بھوک سہتے سہتے اور تکلیف اٹھاتے اٹھاتے 24 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی. ایک مرتبہ تو بالکل پریشان ہو کر کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابا کے پاس, کہ ابا جان فرشتے تو اللہ کا ذکر کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں, لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ بچے بھی بھوکے ہیں, علی بھی بھوکے ہیں اور میں بھی بھوکی ہوں. حضور کی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا بیٹی اگر تو بھوکی ہے نا تو تیرا باپ بھی کئی دن سے بھوکا ہے. یہ سارا منظر سامنے ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے اولاد کا کیا, میرے حسین کا کیا. حالانکہ معلوم تھا کہ حسین کا کیا انجام ہونے والا ہے,
لیکن فکر تھی تو امت کے بارے میں، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل کو بھیجا، تم جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ فرشتہ کھڑا ہوا ہے موت کا یہیں پر، اور جبریل کو بھیجا اللہ کے پاس، اور پوچھ کر کے جب فرشتہ آیا اور جبریل نے کہا کہ اللہ یوں کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی، ہم تیرے بعد تیری امت کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ الان قرۃ عینی، اب میری آنکھوں کو جو ہے ٹھنڈک ہو جائے، اب میں بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اب میں بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بتاؤ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی محبت کرنے والے، کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں ڈالیں؟ جو نبی ہمارے لیے اپنے پیٹوں کو پتھر بنا، بھوک برداشت کی، حضرت علی رضی اللہ، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں حضرت فاطمہ کچھ روٹی بنائی، کھانے کا ارادہ کیا تو فوراً ابا کی یاد آ گئی، لے کر آئے حضور کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ تو ابا روٹی بنائی تھی، کھانے کے لیے بیٹھی نا تو آپ کی یاد آ گئی تو لے کر آ گئی۔ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ نے روٹی لائی تھی اس کو توڑ کر جب منہ میں اپنا جو ہے وہ لقمہ ڈالا تو یہ کہا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے حلق میں اتر رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا فاقہ برداشت کرتے ہیں؟ ارے آپ دعا کر دیں گے تو جنت کے دسترخوان اتر جائیں گے۔ کہا نہیں، میری امت میں کہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہر وقت پیٹ بھریں گے، جب ان کو بھوک لگے گی نا وہ اپنے نبی کی بھوک کو یاد کریں گے تو اپنی بھوک کو بھول جائیں گے۔ نوازوں کی قربانی برداشت کی، جب میری امت پر جب ان کے اوپر حالات آئیں گے اور جب لوگ ان کے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے سلوک کریں گے اور ان کے گھر کے اور اولادوں کو لوگ ذبح کریں گے نا، اور ان پر جو صدمہ آئے گا تو وہ اپنے نبی کے اولاد کے صدموں کو یاد کریں گے تو اپنے صدموں کو بھول جائیں گے۔ چھوٹا سا مکان، 3 آدمی اگر اندر آ جائے تو چوتھا نہیں آ سکتا، چھوٹا سا مکان کا کام میری ساری امت محلوں میں رہے گی۔ میں اس مکان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب میری امت کے پاس مکان نہیں ہوں گے بڑے تو وہ اپنے نبی کے مکان کو یاد کریں گے کہ ہمارا نبی کا مکان تو اس سے بھی چھوٹا تھا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسی قربانی دے کر گئے ہو، جن کو ہم سے اتنی محبت ہو، ہر امتی کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈالے اور فخر محسوس کرے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کا حکم دیکھنا ہر کام میں اور اس حکم کو نبی کے طریقے پہ کرنا، یہ اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے جس خدا نے ہم کو اس مقام پر جو ہے پہنچایا ہے، اس کا شکر یہ ہے۔ ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں ڈالنا، ایک ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اور دیکھو اگر کوشش کرنے کے بعد آدمی نے چلنا شروع کیا اور کبھی پھر ٹوٹ گیا، پھر کبھی جو ہے غلطی ہو گئی، اللہ کہتے پھر توبہ کرو، پھر معاف کر دوں گا، لیکن ارادہ کرو، اور پھر آدمی چلا اور پھر کبھی ٹوٹ گیا وہ اس کا جو کچھ بھی ارادہ تھا اور اس سے غلطی ہو گئی، اللہ کہتے پھر توبہ کرو۔ کتنی مرتبہ معاف کرے؟ ارے 100 مرتبہ ٹوٹنے دو، 100 مرتبہ معافی مانگو، 100 مرتبہ معاف کروں گا، اور ہر مرتبہ ایسی توبہ قبول کروں گا کہ تمہارا ٹوٹا ہوا کوئی جوائنٹ نظر نہیں آئے گا، 100ویں مرتبہ بھی اسی خوشی سے توبہ کو قبول کروں گا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ کیا وہ اللہ ہے؟ ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ ایسا رب کہاں ملے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرو نا 1 مرتبہ تو معاف کرنا ہو تو 10 مرتبہ پوچھتے، آئندہ نہیں کرے گا، پھر سے کرے گا، پھر سے کرے گا۔ جب 10 مرتبہ پوچھتے، جب معاف کرتے ہیں، اللہ نے کبھی نہیں کہا آئندہ کرے گا، آئندہ کرے گا، پھر سے کبھی پوچھا اللہ نے؟
کبھی نہیں پوچھا. اگر ماں کی 40 منٹ نافرمانی کرو 40 دن معاف نہیں کرے گی. وہ اللہ 40 سال تک بندے نے نافرمانی کی اور 4 سیکنڈ میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اور یہ بھی نہیں پوچھا آئندہ کرے گا, پھر سے آئندہ کرے گا. بیوی کو 4 منٹ صرف آنکھیں بتاؤ, 4 مہینے بات نہیں کرے گی. 40 سال سے خدا کی نافرمانی ہو رہے, لیکن کبھی خدا کے سامنے جاؤ معافی کرنے کے لیے, کبھی اللہ نے منہ نہیں پھیرا. خالی تو اللہ میں معافی مانگو, میرا بندہ میں آ رہا ہوں. اللہ عرش سے اتر کر استقبال کرتا ہے بندے کا, میرا بندہ میں حاضر ہوں. اور کبھی تانا بھی نہیں دیتا. لوگ تانا دیتے ہیں دنیا میں, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور آپ ایسا کر رہے. وہ اللہ کبھی تانا نہیں دیتا, حالانکہ وہ چاہتا تو ہم کو الٹا لٹکواتا, جوتے مرواتا اور پھر کہتا اب کرنا نہیں پھر سے. لیکن کبھی اس نے ایسا نہیں کیا. ارادہ کرنے کے بعد پھر کبھی ایسا ہو جائے, پھر اللہ سے معافی مانگو, پھر اللہ معاف کرے گا, اور اللہ کبھی تانا نہیں دے گا. اور جس عمر میں چاہو اللہ سے معافی مانگو, اللہ کبھی نہیں کہے گا او بوڑھے اب آیا تو معافی مانگنے, جوانی میں کیا کر رہا تھا؟ جب جوانی تھی تو بڑے گلچھنے اڑائے, اب آپ منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, ہاتھ پیر میں طاقت نہیں, اب آ رہا نہیں. ایسا کبھی نہیں کہے گا اللہ. بلکہ جس عمر میں بھی آ جائے, جس حال میں بھی آ جائے, جس وقت آ جائے, بندے میں تیار ہوں, بس تیرے آنے میں دیر ہوں گی, میرے معاف کرنے میں اور راضی ہونے میں دیر نہیں ہوں گی. وہ اللہ دیکھو کیسا ہے. اس لیے فرشتے جو ہے نا, جب دیکھیں گے جہنم کے صف میں ان مسلمانوں کو کھڑا ہوا تو جو کہیں گے یا انسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اس کریم رب سے کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا تھا؟ ارے تو ایک مرتبہ بول دیتا, وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. اس لیے نا امید مت ہونا, اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ابھی اپن نے کبھی سیدھا چلے اور پھر کبھی کچھ الٹا سیدھا ہو گیا. نہیں, بالکل آپ نے ارادہ کرنا ہے. ہم سب ارادہ کریں گے, صحیح زندگی گزاریں گے. اور جب بندہ اپنے طور سے ارادہ کر لیتا ہے نا, تو پھر اللہ اس کی تائید, اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, اور اللہ اس کی جو ہے اس کے لیے مشکلوں کو آسان کرتے ہیں. ایک تو اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو, اور دوسرا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے. 2 ہی تعلق ہے, ایک اللہ کے ساتھ کا تعلق ہمارا صحیح ہو, اور دوسرے بندوں کے ساتھ کا تعلق ہمارا صحیح ہو. اس لیے کہ بندے کو بندوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ تم بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسا سلوک کریں؟ اے اللہ کیسا سلوک کرے؟ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے بس اسی کے ساتھ اچھا کرے؟ نہیں, ایسا نہیں, بلکہ جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. ہمارے جو ہے نا اخلاق کیسے معلوم؟ انتقامی اخلاق ہے. کیسے اخلاق ہے؟ انتقامی اخلاق ہے ہمارے. بھائی اپنا تو ایسا معاملہ ہے, بھائی جو اپنے ساتھ اچھا ہے نا اپن اس کے ساتھ اچھا, جو اپنے ساتھ برا ہے نا اپن بہت برے بولے اس کے ساتھ. یہ تعلیم ہمیں نہیں دی حضور نے. حضور نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برے ہو جاؤ. نہیں, ہمیں تو یہ تعلیم ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ آسَاءَ إِلَيْكَ. جو تم سے برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر کیا دی. ہاں, یہ اخلاق کی تعلیم ہے ہمیں. آج ہمارے تو ہے اخلاق, لیکن انتقامی اخلاق ہے. جس نے ہم کو جو ہے قریب کیا ہم اس کو قریب کرتے ہیں. بولے اس کو جو ہے شادی میں جانا پڑے گا اس لیے کہ وہ اپنے پاس آیا تھا, اس کے دواخانے میں جانا پڑے گا دیکھنے کو اس لیے کہ وہ اپنے پاس آیا تھا. نہیں جانے گا اس کی میت میں, کیوں؟ وہ آیا تھا کہ اپنی میت میں, وہ نہیں آیا تھا تو اپنے کو نہیں جانے کا. یہ تو بدلے والے اخلاق ہے. ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی. بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے اور تم بھی ان کے راستے میں کانٹے بچھاؤ تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. یہیں پر اسی جگہ کی بات ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस हो रहे थे, मदीना के करीब आए तो आप जो है कई पड़ाव डाल देते थे ताकि थोड़ा सा सुस्ता ले, आराम कर ले, फिर उसके बाद जो है आगे चले। पैदल सवारी पर, ऊँटों पर सफ़र होता था। तो आप दरख्त के नीचे, और यहाँ के दरख्त आपने देख लिए कैसे, अभी कल बदर वगैरह में साथी गए थे, बबुल के दरख्त है अक्सर, तो रिवायतों में हदीस में ये आता है तहत समूरा, समूरा बबुल के दरख्त को कहते हैं। आप भी ज़रा साथियों से अलग बबुल के दरख्त के नीचे तलवार ऐसे लटका दी और आराम कर रहे थे। एक दुश्मन इंतज़ार में था मौका मिले तो मैं हाथ साफ करूँ। उसने देखा ये बहुत अच्छा मौका है, साथियों से अलग है, तलवार लटकी हुई है, आया तलवार लिया और चाहता था नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना। उतने में आपकी आँख खुल गई, देखा एक जाने दुश्मन तलवार लिए खड़ा है और हुजूर से पूछ रहा है मैं यमनउका मिन्नी, तुझे कौन बचाएगा मुझसे बता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। अब जब अल्लाह का तो मामला ऐसा है, जो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह तो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। एक रिवायत में आता है कि जिब्रील ने जो आकर उसके सीने पे हाथ मारा तो तलवार हाथ से गिर गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार हाथ में ली और फिर पूछा मैं यमनउका मिन्नी, अब तुझे कौन बचाएगा। उसका तो ईमान अल्लाह पर नहीं था। वो क्या कहने लगा, कुन खैरा आखिदिन, कुन खैरा आखिदिन, बस आप बचाएंगे तो बच जाऊंगा, आप बचाएंगे तो बच जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देता है अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क़ाल ला, का नहीं वलाकिन उआहिदु अल्लाह उक़ातिलु मअल्लज़ीना युक़ातिलूनक, हाँ एक बात का अहद करता हूँ, जो लोग आपसे लड़ेंगे मैं उनका साथ नहीं दूंगा। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ज़बरदस्ती नहीं की, देख पढ़ कलमा ने तो मार तलवार, ये है दीन में ज़बरदस्ती नहीं का मतलब ये है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं का मतलब ये है। यहाँ दीन में ज़बरदस्ती नहीं, दाखिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसने कलमा पढ़ लिया है उसको तो दीन के अहकामात पूरा करना पड़ेगा। अब अगर एक आदमी ने निकाह ही नहीं किया और तुम बोलो तुझे बीवी के हुकूक पूरा करना पड़ेंगे, कैसे करेगा? अरे कैसे करेगा? लेकिन एक आदमी ने निकाह कर लिया, ईजाब और कबूल हो गया, और बीवी को जो है न कपड़ा दे, न रहने के लिए मकान दे, न उसकी ज़रूरत को जो है पूरा करे। अरे वो क्यों ऐसा करो, मैंने सिर्फ उसको कबूल करा, ये इतने भांगड़े थोड़ी कबूल करा। बोले मियाँ उसके अंदर वो सब आ गए, उसके अंदर ये सब आ गए। जब कलमा पढ़ लिया ना तो कलमे के साथ ये सारे तकाजे पूरे करना ज़रूरी हो गया। वरना लोग बोलते अरे क्या यार तुम काय को इतना हमको नमाज को बोलते, क्या नमाज में इतनी ज़बरदस्ती है दिन में? रमजान के महीने में लोग खाते बैठे ना, उनको बोले अरे काय को खा रहे यार, अच्छा नहीं रोज़ा रख, काय को गुनहगार कर रहे यार बोल के हमको, यानी वो दोनों हाथ से जमे उससे गुनहगार नहीं हो रहे, अनबोलने से गुनहगार हो रहे। बोले काय को गुनहगार कर रहे, बोले आप अरे भाई वो तो कलमा पढ़ने की वजह से रोज़ा रखना ज़रूरी हो गया, कलमा पढ़ने की वजह से नमाज पढ़ना ज़रूरी हो गया। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ज़बरदस्ती नहीं की। जब उसने कहा ना कि नहीं मैं नहीं कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन कहा मैं वादा करता हूँ जो लोग आपसे लड़ेंगे उनका साथ नहीं दूंगा, तो हुजूर ने क्या किया मालूम? अब हुजूर के अखलाक देखो, फ़ख़ल्ला सबील, फ़ख़ल्ला सबील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रास्ता छोड़ दिया था, उसको छोड़ दिया। लेकिन इस अखलाक का उस पर यह असर हुआ कि वो अपने लोगों में आकर कहने लगा जी तुको मिन इंदी खैरिन नास, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के पास से आ रहा हूँ। ये जानी दुश्मन है जो एतराफ़ कर रहा है कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के पास से आ रहा हूँ। लोगों, इस्लाम को लोगों के सामने पेश करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वो अच्छे अखलाक है। अखलाक का जो असर इंसानों पर होता है वो बातों का और किसी और चीज़ का नहीं होता है। इसलिए कि दीन जो फैला है ना वो काहे से फैला है? अखलाक से फैला है। हाँ, अब हम हज करके आए, लोग अब हमारे सुलूक को देखेंगे, लोग हमारे अखलाक को देखेंगे और ये देखेंगे इनमें क्या तब्दीली आई है।
حج کے قبولیت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کا دل نرم ہو جائے اور اعمال کی طرف رغبت ہو جائے، دل بڑھے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے، یہ اس کے حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر دل میں سختی ہے اور نیک اعمال کی طرف رغبت نہیں ہے اور برے جو ہے اعمال سے اگر نفرت نہیں ہے تو یہ اس کے حج کے مردود ہونے کی علامت ہے، مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو اب ہم اخلاق کا جو ہے نمونہ پیش کریں گے، کوشش کریں گے اپنی ذات سے، اس لیے کہ اخلاق کے بڑے جو ہے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھنا یہ مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا لیکن گھٹنے نہیں دیکھے، کہا بہت بڑا جادوگر دکھتا ہے۔ ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا ابو جہل، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں وہ خود بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے پھینک دیا کنکریوں کو اور کہا اس کا جادو کنکریوں پر بھی چلتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھیں لیکن گھٹنے نہیں دیکھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے، سب جتنے بھی ہیں تکلیف دینے والے سب مطاف میں کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر خانہ کعبہ کے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کے وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا بولو مکے والوں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے کہا کریم ابن و کریم، کہ آپ شریف ہے، شریف کی اولاد ہے اور آپ سے جو ہے ہم کو نیکی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا۔ اس برتاؤ نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے ہمیں اخلاق اچھے رکھنا چاہیے تاکہ بندوں کے ساتھ ہمارا جو ہے رہنا سہنا اچھا ہو۔ اور اس کی بہترین مثال، اس کے لیے بہترین مشق یہ ہماری اپنی جو ہے جماعت جو اپنے ساتھ میں چل رہے تھے۔ ظاہر بات ہے دیکھو ہم اتنے دن رہے ساتھ میں، کچھ نہ کچھ طبیعتوں کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، ضرور طبیعتوں کے خلاف کچھ نہ کچھ 10 برتن جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو آواز تو آتی ہے، آواز تو آتی ہے۔ اب 500-600 کا مجمع ایک ساتھ، ضرور کسی نے کسی کے طبیعت کے خلاف کوئی بات تو ہی ہوں گی، لیکن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو معاف کرے۔ یہ نہیں بولے اپنا تو ایسا ایک بات دماغ میں بیٹھ گیا نا اور کوئی چیز کسی بات کو لی لینا اپن دل میں، پھر اسے اپن نہیں معاف کرتے۔ جب تو نہیں معاف کرتا تو پھر اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو جتنا دوسروں کو معاف کرے گا اتنا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ جو معاف کر دے گا، صلح کی جو ہے کوشش کرے گا، اللہ پر اس کا اجر جو ہے طے۔ ہم اپنے بھائیوں کو ساتھیوں کو معاف کریں، چاہے کتنی بھی کسی سے تکلیف ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے اور یہاں اگر کسی کے دل میں کوئی کدورت آ جاتی ہے اور وہ یہاں وہ کدورت کو اگر دل سے نہیں نکالتا ہے تو پھر زندگی میں اپنے مقام پر جا کر وہ نکلے گی، اس کی توقع مت رکھنا۔ اگر کوئی میاں بیوی یہاں آپس میں کسی لائن سے دل میں کدورت لا چکے ہو اور اگر یہاں انہوں نے اس کو اگر صاف نہیں کیا تو اپنے مقام پر جا کر کے وہ صاف ہوگا، اس کی توقع مت رکھنا۔ اس لیے کہ یہاں جو چیز انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بھی معاف کریں، ہم آپس کے جو مسائل کو حل کریں۔ ہم جتنا معاف کریں گے اتنا اللہ جو ہم کو معاف کرے گا۔ اور واپس جانے کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی اپنے مسائل کو جو ہے اچھے اخلاق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آگے بڑھ کر کے جو ہے صلح کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی ہو گئے جو کچھ بھی ہو گیا، اللہ کے لیے معاف کر دو، ختم کر دو اس بات کو۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ لوگوں کے دیکھو تلوار کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے لیکن اخلاق کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ تلوار انسان کے جسم کو زخمی کرتی ہے لیکن اخلاق انسان کے دل کو جو ہے چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں اخلاق یہ وہ جو ہے طاقت ہے اور وہاں یہ طاقت کام کرتی ہے جہاں گولی اور لاٹھی کی طاقت بھی فیل ہو جاتی ہے، اخلاق کی طاقت وہاں بھی کام کر جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں بھی اپنے لوگوں سے معاملات ایک دوسرے سے صاف کریں گے، وہاں جانے کے بعد بھی کریں گے اور نمازوں کا اہتمام کریں گے۔
اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کریں گے. کبھی کمی بیشی ہوگی تو پھر توبہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ یہ نہیں کہ جو مکے میں توبہ کرے گا، مدینے میں توبہ کرے گا تو ہی اس کی توبہ قبول کریں گے، نہیں، بلکہ ہم اپنے مقام پر بھی اگر توبہ کریں گے، اللہ یہاں بھی ہے اور اللہ وہاں بھی ہے، اللہ ساری کائنات میں ہر جگہ، اور وہ بہت سننے والا ہے. ایسا سننے والا کہ جو دل میں ہمارے بات آتی ہے ابھی وہ اس کی جو ہے آہٹ ہمارے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی کہ اللہ عرش پر اس کو سن لیتا ہے. اللہ عرش پر اس کو سن لیتا ہے. یہی کا واقعہ ہے. ایک باپ نے اپنے بیٹے کے یہ مال میں سے کچھ خرچ کر دیا، بیٹے کے مال میں سے. تو بیٹے نے آ کر حضور سے شکایت کی، میرا باپ میرے مال میں سے جو خرچ کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا بھیجا. باپ کو یہ معلوم ہوا کہ بیٹے نے شکایت کی، تو اندر ہی اندر کچھ اشعار اس نے جو کہے، اس کا ترجمہ صرف یہ تھا، میں نے تجھے جو ہے پال پوس کر اور اس حال میں تجھے پالا کہ تو اگر رات سوتا نہیں تھا تو جب تک تو سوتا نہیں تھا ہم سوتے نہیں تھے، تیرے دکھی ہو جانے سے ہم دکھی ہو جاتے تھے، اور تیرے لیے ہم نے اپنی جوانی اور اپنی جو ہے خواہشات ضروریات کو قربان کر دیا سب کچھ، اور آج تیرے سے امید تھی کہ تو ہمارا کچھ سہارا بنے گا، بجائے سہارا بننے کے تو نے ہماری شکایت کر دی. ارے بجائے اولاد کے کم سے کم ایک نیک پڑوسی کے حساب سے تو سلوک کرتا ہمارے ساتھ. یہ کچھ اشعار اس نے کہے. اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبرائیل آ گئے حضور کے پاس اور فرمایا اس سے بعد میں آپ پوچھو جو بھی پوچھ رہے ہیں، پہلے اس سے پوچھو وہ اشعار کیا تھے جو تو نے جو ہے اپنے اندر ہی اندر کہے، وہ اشعار پہلے بتاؤ. اب جیسی جو ہے وہ شخص آیا، باپ جب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، حضور نے فرمایا ذرا وہ اشعار تو کہو تم نے جو کیا ابھی دل میں آتے آتے گئے. کہا اللہ کے رسول، اللہ تو آپ پر ہمارا ایمان بڑھاتے ہی رہتا ہے، وہ تو میرے اندر ہی اندر کچھ اشعار میں نے کہے تھے، لیکن جو ہے اللہ نے عرش پر اس کو سن لیا ہے اور آپ تک اس کو پہنچا بھی دیا ہے. اور جب وہ اشعار کا جو کچھ بھی ترجمہ کرنا تھا آپ نے کیا نا، تو حضور کے تو آنکھوں میں سے آنسو جا رہے ہوتے. وہ تو ایسا سننے والا ہے اللہ. لہذا ہم جہاں بھی ہوں گے توبہ کریں گے اور پھر اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. کب تک توبہ کرے گا اللہ قبول؟ ایک پرسنل، ایک انفرادی اعتبار سے ایک آدمی کی توبہ کہاں تک قبول ہوں گی؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کے گلے کا گھنگرو بجنے نہ لگ جائے، یعنی سکرات اس پر جب تک طاری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی توبہ قبول. اور مجموعی اعتبار سے پورے دنیا کی، پورے عالم کی توبہ کب تک قبول کرے گا اللہ؟ جب تک کہ یہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلنے لگ جائے، اس وقت پھر سب کی جو ہے توبہ قبول نہیں. اس لیے کہ وہ کائنات کا آخری دن ہوگا. جیسے چاند پھرتے رہتا ہے، جتنا اس میں کمپریشن ہوتا ہے پھرتا ہے، اور جب وہ پھرنا ختم ہو جاتا ہے تو ایک چکر ایسا الٹا مارتا ہے. آپ دیکھو سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے اور جب ختم ہو جاتا ہے نا گھومنا تو ایک الٹا مارتا ہے. ایسے ہی یہ سورج گھوم رہا ہے، جب اس کی وہ گھومنے کی حد ختم ہو جائے گی تو ایک الٹا چکر مارے گا. یہ اس کائنات کا آخری دن ہوگا، پھر کسی کے توبہ بھی قبول نہیں ہوگا. وہاں تک توبہ کے قبول کا جو ہے اللہ نے موقع دیا ہے. اور بڑا معاف کرنے والا، ایسا معاف کرنے والا. اسی جگہ پر ایک گویا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، گا کر کے اپنے روزی روٹی کا مسئلہ حل کر لیتا تھا. بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا تو آواز بھی بوڑھی ہوگی. یہ بقی میں جا کر بیٹھا اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ، جوانی تھی، آواز تھی، آواز کے ذریعے گا کر اپنے روزی روٹی کا مسئلہ حل کر لیتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اب تو جو ہے کوئی آواز سننے کو بھی تیار نہیں، اور میرے روٹی کا بھی مسئلہ بند ہو گیا. اب تو ہی میرے روٹی کا مسئلہ حل کر اللہ. یہ اللہ سے اس نے کہا. حضرت عمر سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرا ایک بندہ بقی کے اندر اس حال میں ہے کہ اسے ضرورت ہے، وہ کچھ پریشان ہے، جا کر فوراً اس کی مدد کرو. تو جس قسم کی آواز آئی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپل بھی نہیں پہنے، جوتا وغیرہ کچھ نہیں، ٹوپی بھی نہیں سر، ویسے دوڑے. کون ہے وہ؟
حضرت عمر کا یہ حال تھا، وہ تو یوں کہتے تھے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے اس بات کی فکر ہے اللہ مجھ سے اس کے بھی بارے میں پوچھے گا۔ چنانچہ اس نے دیکھا حضرت عمر آ رہے، یہ تو بھاگا، اس لیے کہ وہ ڈرتا تھا حضرت عمر سے، حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اس طریقے سے گاتا ہے، تو جب یہ بھاگ رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا دوڑو مت، بھاگو مت، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ کہا کس نے بھیجا آپ کو؟ کہا جس کو تو نے پکارا ہے نا اسی نے مجھ کو بھیجا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آسمان کی طرف چہرہ کیا، کہنے لگا 70 سال کے بعد آج تجھے پکارا ہوں، اور وہ بھی اپنے پیٹ کے لیے پکارا، پھر بھی تو نے میری پکار کو سن لیا، کاش میں تجھے پہلے سے پکارنے والا بنتا تو آج میری حالت نہیں ہوتی، تو کتنا مہربان۔ ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ 70 سال کے بعد ایک مرتبہ کوئی اپنے پیٹ کے خاطر میں پکارتا ہے، وہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تم ہم اگر اپنے جو ہے نافرمانی کی وجہ سے خدا کو پکاریں گے، اللہ کتنا جو ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے، نمازوں کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کا اہتمام، اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، بیوی کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہو، ہمارا بچوں کے ساتھ بھی سلوک اچھا ہو، ہماری ماؤں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہو۔ ہمیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہا میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں کی دعا لینے کا حکم ہے، ماں کی ہائے لینے کا حکم نہیں ہے۔ ماں کی ہائے سے ارے دھرتی نہیں عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا اولاد کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا کاروبار بھی بالکل ایک دم صاف ستھرا ہوگا۔ ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کاروبار میں بھی دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو۔ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ یہاں سے نیتیں لے کر جائیں اور اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمارے اس حاضری کو آخری مت بنانا، ہمارے اس حاضری کو آخری مت بنانا۔ اس لیے یاد رکھنا جب ہم ابھی یہاں کے آخری جس وقت جانے کا رہے گا نا ہمیں، تو اس وقت ہم جائیں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ ریاض الجنہ میں پڑھو، موقع نہیں ملے تو پھر باہر، لیکن مسجد میں 2 رکعت پڑھو۔ اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اے اللہ ہمارے حج کو بھی قبول فرما، ہمارے حاضری کو قبول فرما، اور ہماری اس حاضری کو آخری نہ بنا، ہماری اس حاضری کو، بلکہ ہمیں بار بار یہ دعا مانگیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر سلام پڑھیں۔ الوداعی سلام زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سلام پڑھ کر اور بڑے جو ہے رقت کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ سلام پڑھ کر کہ یہ وہ آقا ہے جو میرے لیے میرے باپ سے بھی زیادہ اللہ کے سامنے روئے ہیں، اتنا روئے ہیں۔ آج اگر ان جو ہے مدینہ کی فضاؤں کو اللہ اگر زبان دے دے تو ان فضاؤں میں سے آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی، اس کے سوائے کوئی آواز۔ رات بھر روتے تھے اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے واپس ہوتے ہوئے ہم ایسا خوشی خوشی نہیں، بلکہ جیسے ایک بہت محبوب چیز کو چھوڑ کر کے ہم جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہاں سے اس حالت میں جو ہے روانہ ہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں گے کہ اللہ ہمارے سفر کو آسانی کر، ہر قسم کی دشواری کو دور کر، سفر میں ہر قسم کی سہولت کو جو ہے پیدا کر، اور پھر ہم اپنے مقام پر جب پہنچیں گے تو کوشش اس بات کی کریں گے کہ پہلے ہم اللہ کے گھر پہ جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، اور مسجد میں جا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، شکرانہ کی نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے، اور مسجد میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیے، دوستوں سے حال احوال اور دعا کیجیے۔ حدیث میں ہے حاجی جب تک کہ اپنے گھر پر نہیں داخل ہوتا ہے اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتے رہے، جب تک گھر میں نہیں جاتا ہے۔ مسجد میں جائیے،
साथी है, अहबाब है, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला हमारे भी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे मुल्क के भाई और पूरे आलम के जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह सबके साथ जो है खैर का मामला फरमाए, हर एक के साथ जो है अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए, हर किस्म की परेशानी को, हर किस्म की जो है दुश्वारी को अल्लाह ख़त्म करे। ये दुआ करें और फिर उसके बाद अपने घर पे जाए। अपने घर जाने के बाद फिर अगर कोई कहीं भी जाना चाहता है, ये ज़रूरी नहीं है एक हफ्ता हो, एक 40 दिन रहो और फिर जाओ बाहर, नहीं। घर जाने के बाद तुमको अगर फ़ौरन दूसरे दिन सफ़र जा सकते, कोई हर्ज नहीं। कभी ऐसा होता है कि घर पे कोई नहीं, घर वाले बाहर चले गए हुए, तो बोले घर पे नहीं है तो बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, ये भी कुछ नहीं। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी किसी के भी जा सकते हैं, बल्कि आप अगर दूसरे के पास जा रहे हैं, जब तक अपने घर पे नहीं जाते आपकी दुआ कबूल होती रहेगी। वो तो जब तक आदमी अपने घर पे नहीं जाता उसकी दुआएं कबूल होती रहती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों हाजी से अगर तुम्हारी मुलाकात हो तुम उसको सलाम करो, उससे मुसाफा करो और उससे अपने लिए दुआ मग़फ़िरत करवाओ, इसलिए कि अल्लाह ने उसको तो माफ़ कर दिया, अब वो जिसके लिए भी दुआ करेगा ना अल्लाह उसको भी माफ़ कर देगा। भाइयों, ये तो हुजूर की दुआ है, हमें तो उम्मीद रखनी है। हम कैसे भी गुनहगार थे लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। देखो माँ बाप जो है ना, औलाद कैसी नाफरमान, लेकिन माँ बाप के लिए तो औलाद होती है। अरे हम कितने भी गुनहगार से, वो तो 70 माओ से ज़्यादा मेहरबान है ना, आखिर बंदा बंदा ही होता है। अल्लाह से तो उम्मीद ऐसी रखनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात सब इस बात की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह यहाँ का जो है वापसी का जो हमारा जो है मसला जो होगा वो इस तरीके से 2 रकात मस्जिद में जाकर जो है नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जो है सलाम पढ़ के वापस होंगे और फिर इस तरीके से जो है यहाँ से जाएंगे। तो वो घर जाने के बाद सबसे पहले मस्जिद में जाएंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे शुक्राने की, फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे। घर में जो है इत्तला उनको पहुँच जाती है कि आने वाले आजकल तो इत्तला जो है वहाँ देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सारी इत्तला पहुँच चुकी होती है, समझे। और हमारे टूर वालों की तरफ से भी जो है इत्तला पहुँच गई। लेकिन जो सुन्नत तरीका है अपने घर पर जाने का वो ये है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी हज में कमी कोताही हुई है अल्लाह उसको माफ़ फरमाए और जो कुछ भी हज की खैर बरकत रहमत है अल्लाह हम सबको जो है वो नसीब फरमाए। और जो कुछ हमसे आपस में ऊंच नीच हुआ है, एक दूसरे की तबीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई बातें हुई हैं, अल्लाह हम सबको एक दूसरे के साथ माफ़ी तलाफ़ी करने और अपने दिलों की जो है सफाई की अल्लाह ताला हम सबको जो तौफीक अता फरमाए। जो ऐसा कर ले सफाई, जिसका दिल नरम हो जाए, ये उसके हज के कबूल होने की अलामत है। और दिल का सख्त होना ये हज के मरदूद होने की अलामत है। अल्लाह हम सबकी जो उससे हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।